بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عزازیل جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے اور اس کی پہلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ناولز فار ایور چینل پر مل جائے گی اور اس کا نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ فرسٹ ایپیسوڈ کدھر ہے، تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کا لنک موجود ہوگا۔ اور سیکنڈ، ادھر آپ لوگوں کو باقی اس ناول کے ایپیسوڈز ملا کریں گی۔ اور اگر آپ لوگ نیو ہیں، مطلب اس چینل پر ناولز فار ایور کے تھرو آئے ہیں، تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ جتنی بھی ویڈیوز ہوں آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر میرے آپ لوگ اچھے سبسکرائبر ہیں، اور خیر مجھے پتہ ہی ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کر لوگے، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ناولز ہیں جو میں ناولز فار ایور پر آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، اور ان کی پہلی ایپیسوڈ ادھر ہوگی، باقی ایپیسوڈز ادھر چینل پر دیا کروں گی میں۔ اور باقی کچھ ایسے ناولز ہوں گے جن کی ایپیسوڈ میں فار ایور بک ہیون میں دیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور ناولز فار ایور PDF چینل میرا ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اس پر جتنے بھی ناولز تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، تو حال ہی میں نے اب نہیں ریکارڈ کرنا، میرے میں ہمت نہیں ہے اتنا لینتھی ناول ریکارڈ کرنے کی، اور نہ میرا کوئی دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ مجھے تنگ نہیں کریں گے اور چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا ہے کبھی کبھی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ خیر میں دکھی نہیں ہونا چاہتی اور نہ آپ لوگوں کو کرنا چاہتی ہوں، تو اسی لیے ہم لوگ ناول کی طرف بڑھتے ہیں اور جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس دوسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ لڑکی تو تم سے حد درجہ بدزن لگ رہی تھی رمیز، کیا یہی دکھانے کے لیے تم نے اسے اس مہندی میں بلوایا تھا؟ اور تمہاری یہ خوش فہمی کب ختم ہوگی کہ وہ تمہیں جاوید کی جائیداد کا آدھا حصہ بھی دے دے گی؟ کیا وہ تمہیں بچی لگ رہی تھی؟ کیونکہ مجھے تو وہ ہرگز بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ باقر نے انتہائی سرد نگاہوں سے رمیز کا خاموش چہرہ دیکھا تھا۔ نازنین سے ہوئی عزت افزائی کے بعد سے وہ عجیب سا خاموش لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر درمیانہ ٹیبل بجایا تھا۔ سامنے براجمان رمیز نے پرسکون نگاہیں اس پر اٹھائی۔ وہ لڑکی قانونی کارروائی کا حق رکھتی ہے رمیز، اس پر ہار ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے پاس ہی تمام کاغذات موجود ہیں، اور پھر ابھی ہم بھی کوئی اسکینڈل برداشت نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو نا، راحت مظہر کے سیاسی کریئر کا آغاز حال ہی میں ہوا ہے۔ اسے بھنک بھی پڑ گئی نا ہماری اس بے وقوفی کی، تو وہ ہمیں جو فنڈز دینے کا وعدہ کر چکا ہے اس سے فوراً مکر جائے گا۔ پریشانی سے چمکتی پیشانی مسلتا وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ آس پاس پھیلی تاریکی میں محض ان کے درمیان رکھا میز ہی واضح تھا۔ وہ دونوں اطراف میں لگی کرسیوں پر براجمان تھے۔ میں اسے آخری دفعہ بہت طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ تب بھی نہیں مانی تو میرے پاس آخری راہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کی برف سے ٹھنڈی آواز ابھری تھی، آنکھوں سے دہتے انگاروں کی سی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، لیکن لب خاموش تھے، بالکل ایک سیدھی لکیر میں خاموش۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے آگے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ ہماری دھیمی رفتار کہیں ہمارے لیے کسی بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں وہ اپنی نشست پر سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائیں۔ اس کے ملتے ہاتھ ہلکی سی روشنی میں دکھائی دیے تھے۔ تمہارا شاہی آج کل کیا کام کر رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، فی الحال تو انڈر گراؤنڈ ہے، اس کے حصے کا کوئی کام نکل کر آئے گا تبھی وہ منظر عام پر دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ آخر میں باقر ہمدانی چونکا تھا، لیکن رمیز یوں ہی بیٹھا رہا بنا کسی جنبش کے۔ مجھے عنقریب اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس لڑکی سے وہ کاغذات مجھے لا کر دو، اور کوئی ایسی غلطی مت کر بیٹھنا جس کا خمیازہ بھیانک صورتوں میں بھگتنا پڑے تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ وہ آخری بات کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر سیدھ میں جا کر دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رمیز نے ناپسندیدہ نگاہوں سے بند ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا، پھر بھنچی مٹھی زور سے میز پر ماری۔ 1 2 3۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ یہ ٹیبل نازنین کے سر پر توڑ ڈالے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے محض چند لمحات میں اسے باقر ہمدانی کے سامنے صفر کر دیا تھا۔ اس کے اندر لاوا سا ابلنے لگا تھا۔ تاریک کمرے میں وہ اسی تاریکی کا سا چہرہ لیے براجمان تھا،
جاوید مر گیا تھا، لیکن ایک ناسور کو وہ اس کے گلے کا توق بنا گیا تھا۔ اس نے اب ہر گزرتے لمحے میں جاوید سے نفرت کرنی تھی۔ کتنی ساعتیں وہ یوں ہی بے سد لیٹی رہی، اسے علم نہ ہو سکا۔ اس نے ہولے سے اٹھ کر گھڑی کی جانب نگاہ کی تو حیران رہ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یکایک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے میں وجدان انتہائی خاموشی سے داخل ہو رہا تھا۔ آہستگی سے داخل ہو کر اس نے دروازے کو بے حد محتاط سے انداز میں پیر سے بند کیا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے ہلکی سی زبان باہر کو محتاط اور پیارا سا وجی رات کے 1 بجے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں پھوپھو؟ وہیں کھڑے کھڑے معصومیت سے اجازت چاہی تو نازنین گیلی آنکھیں لیے ہنس دی۔ حلق میں گہری ہونے لگی تھی، لیکن بامشکل آنسو پرے دھکیلتی ہنستی جا رہی تھی۔ تم کمرے میں آ چکے ہو وجی؟ وہ اسے ہنستا دیکھ کر ہلکا دل کے لیے پاس چلا آیا تھا، پھر بدتیسی کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ سیاہ پرکشش نگاہیں نازنین پر جمائی۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے دادی کے سارے قصے کہانیاں سننے کے بعد میں انتہائی جاسوسی انداز میں بنا آواز پیدا کیے آپ کے لیے کھانا نکال لایا ہوں۔ جاسوسی انداز میں کیوں؟ اس نے گیلی آنکھیں خفیف سے انداز میں رگڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اگر دادی دیکھ لیتی تو انہیں بتانا پڑتا کہ اس پہر کون کھانا کھا رہا ہے۔ سوچی اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ ان کی انتہائی لاڈلی بگڑی ہوئی ضدی اور اڑیل صاحب زادی نے کھانا نہیں کھایا تو وہ کیسا رد عمل دیتی؟ یقیناً آپ تفصیلات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں گی۔ وہ اس کے ڈرامائی انداز پر ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ وہ صرف اسی کے ساتھ ایسے ہنسا کرتی تھی اور لوگوں کے لیے اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں تمہیں وجی، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ کیا مطلب کہاں سے لاتا ہوں؟ آپ کو میرے ذہین ہونے پر شک ہے کیا پھپھو؟ خفا سے ابرو سکیڑ کر پوچھا اس نے۔ نازنین نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر تپانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تمہاری ذہانت پر شک نہیں، ہاں البتہ تمہارے مجھ سے زیادہ ذہین ہونے پر شک ہے مجھے۔ آپ اور ذہین بس رہنے ہی دے پھپھو۔ ارے پھپھو سے ایسے بات کرتا ہے کوئی؟ اور بھتیجے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ علم ہے کچھ آپ کو؟ میں نے کہاں کچھ غلط بولا ہے؟ بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا۔ ساتھ ہی وہ اس کا لایا کھانا بھی بہت رغبت سے کھانے لگی تھی۔ وجدان نے اسے کھانا کھاتے دیکھا تو سکون کا سانس خارج کیا، پھر مسکرایا۔ کیسے تھے وہاں سب؟ یقیناً انتہائی پلاسکٹ ہوں گے۔ بالکل، اتنے مصنوعی انداز تھے سب کی وجہ کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہر بات، ہر وضع اور ہر انداز اس قدر طے شدہ تھا کہ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ اس نے ہاتھ روک کر چونکتے ہوئے دیکھا تھا اس کی جانب۔ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ معصوم سے آنکھوں میں فکر ہلکورے لے رہی تھی۔ نازنین کا دل جانے کیوں اگلے ہی لمحے پسیج گیا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب اچھا تھا، ٹھیک تھا، اس نے سکون سے کہہ کر آخری نوالا لیا اور پھر ٹرے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ اس نے تایا اور باقر ہمدانی سے ہوئی گفتگو نامحسوس طریقے سے حذف کر دی تھی۔ وہ بلا وجہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن وجدان کی تسلی نہیں ہوئی تھی شاید۔ سچ بتائیے۔ بالکل سچ بتا رہی ہوں میں، اب تم جا کر سو جاؤ کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے اور کھانے کے لیے بہت سارا تھینکس۔ اس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ سرخ ہو کر یہاں ہو وہاں دیکھنے لگا تو نازنین ہنس پڑی۔ وہ آج بھی اتنا ہی چھوٹا سا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی پھپھو، کیا میں آج یہیں سو جاؤں؟ اس نے پوچھا تو نازنین نے باخوشی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اب وہ دونوں کچھ اس طرح لیٹے تھے کہ وجدان نے اپنا بستر زمین پر ڈالا ہوا تھا اور نازنین بیڈ پر دراز تھی۔ اس کے بال بیڈ سے نیچے جھول رہے تھے اور وجدان ان سے کھیل رہا تھا۔ یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی، اس کے بالوں سے کھیلنا۔ اسے اپنی پھپھو کے لمبے بال، خوبصورت بال بہت پسند تھے۔ سو جاؤ لڑکے، نیند نہیں آ رہی، اس کی آواز ابھری۔ نازنین نے کروٹ اس کی جانب لی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے کہانی سننی ہے۔ ایک پل کو اسے لگا گویا وہ 18 نہیں 8 سال کا وجدان ہو، وہیں جسے کہانی سنے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی، وہیں جو دادی کی کہانیوں کے باوجود بھی آدھی رات کو اپنا بستر سمیٹے اس کے کمرے میں آ دھمکتا تھا، کیونکہ بقول اس کے دادی کی کہانیاں بہت بور تھی۔ پھپھو کی کہانیوں کا چارم ہی الگ تھا۔ بڑے ہو جاؤ اب پلیز، بس ایک کہانی، چھوٹی سی۔ نازنین نے اس کے اصرار پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سیدھی ہو گئی، چھت کو تکنے لگی۔ ایک کہانی نے بہت چپکے سے اس کی یادوں کا احاطہ کیا تھا۔
کھڑکی کے راستے کمرے میں گرتی چاندنی میں اس کی بہت اداس سی آواز ابھری تھی۔ وہ ایک بہت تھکا ماندہ سا آدمی تھا وجدان، وہ زندگی سے تھک گیا تھا۔ اس کے سر پر کاموں کا انبار تھا، وہ ہر دن اتنے کام سمیٹتا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا۔ گھر والوں کا اکلوتا سہارا تھا وہ، ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے حصے کی خوشیاں کاموں کی دھول میں تحلیل ہو کر عنقا ہوتی گئی، اس کی سکت تھمنے لگی تھی۔ وہ اس ہر لمحے کی ذمہ داری سے تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وجود کسی جانور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ رات ہی رات میں ایک کیڑے میں تبدیل ہو گیا تھا، ایک مکروہ سے کیڑے میں۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تو ساکت فضا نے ایک ابرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی ساری زندگی کسی فلم کی مانند گردش کرنے لگی تھی۔ وہ ڈر کر اپنے کمرے سے بھاگ رہی تھی، وہ بابا کے سامنے گری رو رہی تھی۔ وہ اب خاندان بھر کی چپتی ہوئی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اسے ذہنی مریض قرار دیا جا رہا تھا، اسے اب ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے حلقے میں بیمار ذہن رکھنے والی بچی تسلیم کی جا رہی تھی، وہ بھی ایک انسانی صورت رکھنے والی کمزور سی کیڑی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کم سنی میں ایڑیاں رگڑ کر مرتے دیکھ لیا تھا، اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا، اس نے اپنی ماں کو بیماریوں کی زد میں دے دیا تھا۔ وجدان جو اپنے بستر پر دراز تھا مسحور سا سنے گیا۔ چاندنی کمرے میں کسی اداس روشنی کی مانند تحلیل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک کیڑا بن گیا تھا وجدان۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے کام کا نہیں رہا۔ ہر رات وہ اسی اذیت میں کاٹتا تھا کہ وہ کیا بن گیا ہے۔ اس کے اوپر لدا بوجھ اس کی کمر توڑنے لگا تھا۔ اس کے حالات نے اسے کیڑے میں تبدیل کر دیا تھا۔ حالات انسان کو انسان سے جانور میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالات انسان کو کرید کر اس کے اصل سے ملوا دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے اصل سے مل گیا تھا، اور جانتے ہو وجی، اپنے اصل سے ملنے کے بعد اس پر جو آشکار ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کی آواز میں جہانوں کی اداسی سمٹ آئی تھی۔ بہتی چاندنی رات کے زہر میں بدلنے لگی، ہر جانب چھایا فسو مانند پڑنے لگا تھا۔ اس پر آشکار ہو گیا کہ اس کی بہن، اس کی ماں اور اس کے گھر والے سب اپنے اپنے کام بخوشی سر انجام دے رہے تھے۔ وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ رہے تھے، وہ اس کے بغیر بھی اپنے کام کر سکتے تھے، لیکن جب تک وہ انہیں میسر تھا تب تک وہ اسے کسی گدھے کی طرح کام لیتے رہے تھے۔ وہ اس کی خوشیوں کو کھا گئے تھے، وہ اس کی جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ گئے تھے۔ وہ سب کام کر سکتے تھے لیکن وہ اس کی موجودگی میں کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی گھلنے لگی تھی۔ وجدان پھیلی پھیلی آنکھوں لیے چھت کو تک رہا تھا، کمرہ دم سادے اس کی کہانی کا اختتام سننے کو بےتاب لگتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسی حالت میں مر گیا اور کہانی ختم ہو گئی۔ سارے کمرے کی فضا میں اس قدر گہری خاموشی گھل گئی تھی کہ دو نفوس کی سانسوں تک کی آواز بآسانی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ ایک ڈارک کہانی تھی پھپھو، کیا آپ کو پتہ ہے؟ وجدان کی آواز کچھ لمحوں بعد ابھری تھی، لیکن نازنین نے اسے جواب نہیں دیا۔ کروٹ بدل کر خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ اسے اکثر کہانیاں یوں ہی تکلیف میں چھوڑ جایا کرتی تھیں۔ وجدان نے اسے کروٹ تبدیل کرتے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے مزید اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے پھپھو نے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا تھا۔ جانے پھپھو کے پاس ہمیشہ اتنی اداس کہانیاں کہاں سے آ جایا کرتی تھی، جانے پھپھو کو ہیپی اینڈنگ والی کہانیاں کیوں نہیں آتی تھی، جانے پھپھو کیوں ہمیشہ ایسی کہانیاں ڈھونڈ لیا کرتی تھی جن میں انسانی تاریخی کے سیاہ پہلو موجود ہوتے تھے۔ وہ چھت کو تکتا خاموشی سے بہتے خیالات کی زد میں قید لگتا تھا، اور نازنین اپنے وجود کو چھو کر محسوس کر رہی تھی کیا وہ اب تک انسان ہی تھی۔ صد شکر کہ وہ اب تک انسان ہی تھی۔ اگلی صبح بھی ویسی ہی طلوع ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے وجدان کو کالج ڈراپ کیا اور پھر یونی چلی آئی۔ آج وجدان کی وین نہیں آئی تھی، لیکن اس کا ٹیسٹ تھا، سو اس کا جانا بے حد اہم تھا۔ آج یونی میں بھی کام بہت زیادہ تھا، اسے سر تک اٹھانے کی فرصت نہ مل سکی۔ کتابوں کو ترتیب وار شیلف میں لگانے کے لیے وہ اٹھی اور پھر کئی گھنٹوں اسی کام میں جتی رہی۔ کچھ نئی کتب کا اضافہ بھی کیا گیا تھا، سو انہیں بھی ٹھکانے لگانے کا ذمہ اس کے سر تھا۔ الہام کتابیں ایشو کر کے طلباء کو دے رہی تھی، ساتھ ساتھ تاکید بھی جاری تھی کہ وہ اسے وقت پر دے جائیں۔
لیکن ایسا بہت کم ہوا کرتا تھا۔ اکثر طلباء لی گئی کتابیں دینا بھول جاتے تھے اور پھر انہیں کلاسز میں جا جا کر اس جانب توجہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ امتحانات کا دورہ شروع ہونے والا تھا، اسی لیے لائبریری کی جانب آمد و رفت بڑھ چکی تھی۔ اس نے کتب کو ترتیب وار متعلقہ شیلفز تک پہنچایا، پھر فہرست تیار کرنے لگی کہ کون سی کتاب کس جگہ ملے گی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو آہستہ آہستہ لائبریری سے طلباء کا رش کم ہوتا گیا۔ وہ، الہام اور چند ایک کالیگ البتہ اب تک لائبریری ہی میں تھے۔ لنچ پر چل رہی ہو؟ الہام نے کندھے سے بیگ ٹانگتے ہوئے کہا تو اس نے بھی گردن پیچھے پھینک کر لمحے بھر کے لیے دکھتی گردن سسائی تھی۔ پھر اسے دیکھا، کینٹین چلو کچھ کھا لیتے ہیں، کب سے کام میں مصروف ہو؟ لیکن اب بھی کام رہتا ہے۔ اس نے کتابوں کے بھاری کرٹنز کو دیکھا تھا جو اب بھی اپنی جگہوں سے بہت دور تھے اور انہیں رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ہو جائے گا یہ کام نازنین، پہلے چل کر کچھ کھا لو، ویسے بھی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے تمہاری، گھر پر تو کھانا ڈھنگ سے کھاتی ہو نا تم۔ راہداری میں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے الہام نے اس کی جانب دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں کھاتی ہوں، میں نے پوچھا ہے ڈھنگ سے کھاتی ہو؟ اس نے آدھے چاند جیسا اینک ناک پر ذرا نیچے کر کے اسے گھورا تھا۔ وہ ہنس دی۔ ڈھنگ کا نہیں پتہ مجھے، بس اتنا پتہ ہے کہ جو بھی پکتا ہے کھا لیتی ہوں۔ آخری دفعہ کب تم نے اپنا پسندیدہ کھانا بہت رغبت سے کھایا تھا نازنین؟ اس نے افسوس سے گردن ہلا کر اس کی لاپرواہی پر چوٹ کی تھی۔ نازنین کے چہرے پر جانے کیوں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے آخری رغبت سے کھائے کھانے کے ساتھ جو تکلیف دہ یادیں وابستہ تھیں وہ انہیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کینٹین چلے آئے۔ دوپہر کا وقت اور طلباء کی کلاسز نہ ہونے کے باعث وہاں بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ چند ایک طلباء ٹولیوں میں بٹے دور لگی میزوں پر بیٹھے تھے اور باقی آبنوسی میزیں خالی تھیں۔ الہام اور وہ شیشے کے ساتھ لگی میز کی جانب بڑھائی۔ اپنے لیے پینا کولاڈا اور نازنین کے لیے فرائز کا آرڈر دے کر وہ اب کے پوری توجہ سے اس کی جانب گھومی تھی۔ اب بتاؤ مجھے کہ کیا چل رہا ہے تمہارے اس دماغ میں؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی، پھر سیاہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور دور تک پہلے سبزہ اظہار پر بہتی نرم ہوا کو دیکھے گئی۔ الہام نے اسے ہر جانب سے گھیر لیا تھا۔ اب اس کا رخ کسی اور جانب موڑنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے بنا بتا دینا ہی درست سمجھا۔ امی کو ڈائلیسس پر آنا پڑ گیا، یہ تو جانتی ہو نا تم، لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ میں ہر مہینے کے لیے بآسانی ان کے لیے میڈیکل اخراجات پورے کر سکوں۔ وجدان کی پڑھائی اور پھر گھر کے خرچوں کو چلانا کٹھن لگ رہا ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحے بالکل چپ سی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ پھر کیا سوچ رہی ہو تم؟ کس طرح پورے کرنے ہیں تمام اخراجات؟ ایسا کرو مجھ سے ادھار۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے الہام، اس نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں کب تک تم سے ادھار لیتی رہوں گی؟ ادھار لینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ پھر کیا کر سکتی ہو تم اس کے علاوہ؟ وہ فکر مندی سے انگلیوں کو باہم پھنساتی آگے ہو بیٹھی تھی۔ ظفر نے اسی وقت ان کے درمیان ہاری ٹیبل پر آرڈر لا کر رکھا تھا، ٹھنڈا ٹھار پینا کولاڈا الہام کے لیے اور خستہ زر سے فرائز نازنین کے لیے۔ سوچ رہی ہوں کسی انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم جاب کر لوں، ایک چپس منہ میں رکھتے ہوئے اس نے کہا تو الہام نے بھی سر ہلایا۔ یہ ٹھیک رہے گا، لیکن ادھر بھی سارا دن کام کرتی ہو، تقریباً 3 بجے گھر کے لیے نکلتے ہیں ہم یہاں سے، پھر ایک اور کام کے ساتھ تم سب کچھ لے کر چل سکو گی؟ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو نازنین، اس نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ جانتی تھی کہ اس راستے کے علاوہ وہ کوئی اور راستہ نہیں تلاش کر سکتی تھی۔ میرے پاس خود کے لیے وقت نہیں ہے الہام، امی اور وجی کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ اگر ان کے ڈائلیسس ٹریٹمنٹ میں ذرا بھی ناغہ ہوا تو امی کی صحت بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور وجی، اس کے ڈاکٹر بننے کے، کسی اچھے ادارے میں پڑھنے کے خواب کو میں ایسے نہیں کچل سکتی۔ مجھے کام کرنا ہوگا اور بہت کرنا ہوگا۔ لیکن نازنین تم خود کو بھی تو دیکھو، تم اکیلی جان کیا کیا کر سکتی ہو؟ اس کی پیشانی پر فکر چمک رہی تھی۔ مقابل بیٹھی لڑکی تھکا تھکا سا مسکرائی تھی۔ اپنوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر میں نے انہیں اس قسم کے اوقات کی زد میں دے دیا ہے تو ان کی پریشانیاں اپنے سر لیتے مجھے بارے گرا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مجھے ہی کرنا ہوگا۔ لیکن تمہاری زندگی، اس کی اینک کے پار چمکتی آنکھیں سنجیدہ تھی اور چہرہ متفکر لگتا تھا۔ نازنین اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ میری زندگی؟ وہ چند پل باسی پڑتے فرائز کو دیکھے گئی۔
وہ اپنے عین وقت پر درمیان سے زرد اور کناروں سے خستہ لگتے تھے، لیکن جو ہی ارد گرد کی ہوا کا سامنا کرنا پڑا وہ باسی ہونے لگے۔ جو بھی شے اپنے مقررہ مدار سے ہٹ جائے وہ یوں ہی باسی، بے رونق اور بے ذائقہ ہو جایا کرتی ہے۔ میری زندگی کچھ نہیں ہے، مجھے امی اور وجدان کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ تم یہ غلط کر رہی ہو، مانا کہ ان کا حق تم پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہارا حق تم پر ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی خوشی سے یہ سب کر رہی ہوں الہام۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن پھر بھی الہام کی سماعت نے اسے جا لیا۔ وہ اس کے جواب پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ خوشی اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے میں اس سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم اب تک خود کو مورد الزام ٹھہراتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تم اب بھی پچھلے ایام کی زد میں ہو۔ تم اب بھی خود کو الزام دے رہی ہو کہ اگر تم امی یا ابو یا پھر وجدان کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ ایک بہتر جگہ، بہترین زندگی سے ہمکنار ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے نازنین۔ تم اس سب میں وکٹم ہو، نہ کہ ملزم۔ آس پاس کھلی فضا میں سانس لینا دوبھر ہونے لگا تھا۔ اس نے بامشکل حلق میں جمع ہوتی گرہیں نگلی اور الہام کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تیر رہا تھا، وہ آنکھیں خشک تھی۔ میں وکٹم ہوں، ملزم ہوں یا پھر کرسڈ ہوں، اس سب بحث میں مجھے نہیں پڑنا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں کسی واقعے یا پھر حادثے کی وجہ بنی ہوں تو مجھے بہت طریقے اور سبھاؤ سے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ میں امی اور وجدان کی حالت کے ذمہ دار ہوں۔ الہام، اس حقیقت کو تم نہیں جھٹلا سکتی، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کے بعد میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا اپنی زندگی اپنے لیے جینے کا۔ اس کا سنجیدہ سا انداز پلٹ آیا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے کی کمزوری انکا ہو گئی۔ اپنی ذات سے سرزد ہوئی کوتاہیوں پر وہ یوں ہی اکثر سرد مہر سی ہو جایا کرتی تھی۔ الہام نے اس کا ایسا انداز دیکھا تو مزید اس موضوع پر بات کرنا درست نہ سمجھا۔ اچھا، پھر کچھ نظر میں ہے کہ کہاں جاب کرنی ہے؟ کوئی ادارہ یا پھر ٹیوشن سینٹر وغیرہ؟ سوچ رہی ہوں سر آفتاب کی آفر دیکھ لوں۔ انہوں نے مجھے شام میں کلاسز لینے کا کہا تھا، لٹریچر کی۔ اگر معقول معاوضہ ہوا تو پھر دیر نہیں کروں گی۔ الہام نے بھی اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ وہ دونوں پھر آپس میں باتیں کرتی رہی اور کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ آئی۔ انصاری ہاؤس کی چہل پہل اور پرجانب پھیلی مہم سرگوشیاں اس بات پر شاہد تھی کہ گھر کے مکینوں کے علاوہ مہمان بھی قلیل مدت کے لیے اس گھر کا حصہ تھے۔ ابیہا دن چڑھے اٹھی تھی، بالوں کا گول مول سا جوڑا باندھے ہاتھ کی پشت سے جمائے روکتی وہ شائستہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے نائٹ سوٹ میں اب تک ملبوس تھی۔ اس نے دروازہ تک کھٹکھٹانے کی زحمت نہ کی تھی، سیدھی ہی اندر چلی آئی اور آ کر دھم سے بیڈ پر گر سی گئی۔ شائستہ جو کمرے کے اندر ہی بنے ڈریسنگ روم میں کھڑی وارڈروب کا دروازہ بند کر رہی تھی، اس آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ نفیس سا لباس زیب تن کیے نک سک سے تیار لگ رہی تھی، پھر اسے بیڈ پر دراز دیکھ کر سر نفی میں ہلاتی پاس چلی آئی۔ مسکرا کر آبی کو دیکھا۔ اٹھ گئی جناب؟ نینا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اٹھاؤں یا نہیں، پھر میں نے انکار کر دیا۔ اچھا ہوا فریش ہو کر اٹھی ہو۔ بالکل۔ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بیزار تھی، بیزار ہی رہی۔ اس کے بگڑے سے تاثرات شائستہ کو کچھ اور ہی کہانی سنانے لگے تھے۔ کیا خاک نیند آئی ہے مجھے؟ اس نے کہہ کر سر جھٹکا تو وہ چونکی، پھر ابرو نہ سمجھی سے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، اتنی دیر تو سوتی رہی ہو؟ مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے ماما کہ وہ عورت ہمارے گھر کے انتہائی ذاتی فنکشن میں کس خوشی میں نمودار ہوئی تھی؟ اسے دعوت دی کس نے تھی؟ اور وہ بھوکے غریب لوگ، وہ جنہیں ہم نے سالہ سال منہ نہیں لگایا، لیکن جو ہی پڑھ کر غلطی سے دعوت کیا دی، وہ تو تیار ہی بیٹھے تھے فوراً سے پہنچ گئے۔ شائستہ اب تک اسے کم فہمی سے تک رہی تھی۔ انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ کیا مطلب آبی؟ کس کی بات کر رہی ہو بیٹے؟ اور ابیہ نے انہیں خون خوار نگاہوں سے دیکھا تھا، تیوری چڑھا کر بہت بدتمیزی سے، اس طرح جیسے والدین کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ماما فار گاڈ سیک یار، اتنی معصوم نہ بنی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں؟ وہ نازنین، وہ کیا کر رہی تھی کل کے فنکشن میں؟ اور اب کے شائستہ نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اسے دیکھا۔ بیٹا، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، اور ان کی ایسی کیا مجبوری آڑے آ گئی تھی کہ صدیوں پرانی رشتے داروں کو یوں منظر عام پر لانا پڑا؟ پہلے تو کبھی کوئی نام تک لینا پسند نہیں کیا کرتا تھا اس گھر میں ان کا۔
پہلے کی بات اور تھی، وقت بدلتا ہے تو مفاد اور اغراض میں تغیرات واقع ہو جاتے ہیں، اور ایک کاروباری شخص کے لیے تو مفاد کا پیمانہ اتنی ہی تیزی سے بدلتا ہے جتنی تیزی سے اس دنیا میں سانس لیتی زندگی بدلتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے محض تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اہم ہوتا ہے بیٹا۔ اگر وہ اس سب میں اپنے جذبات کو جگہ دیں گے تو بزنس کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور بس پھر بزنس ہی ترقی کرتا ہے ماما۔ گھر میں پلتے انسانوں کی زندگی ایک ہی نقطے پر ساکت رہ جاتی ہے۔ ڈیڈ اس ترقی کے لیے کوئی پیش قدمی کیوں نہیں کیا کرتے؟ اس نے بلا شبہ بہت کڑا طنز کیا تھا۔ لمحے بھر کو شائستہ نے اس سے نگاہیں چرائی تھی، پھر صلح جوشی انداز میں مسکرا کر اس کے رخسار کو چھوا۔ ہوا کیا ہے؟ تم کب سے متاثر ہونے لگی لوگوں کی موجودگی سے؟ جس صحابی کو میں جانتی ہوں وہ تو لوگوں کو ایسے نظر انداز کرتی ہے جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس قدر غصہ آ رہا ہے؟ ان کی بات پر وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی تھی، پھر بے چینی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ ایسے بہت کم نروس ہوا کرتی تھی۔ ماما، میں حرم کو پسند کرتی ہوں، آئی لائک ہم۔ ایک پل کو تو مقابل برا جمان خاتون نے ابرو حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، پھر وہ مسکرا دی جیسے اس کے اعتراف سے خوشگوار سی حیرت نے ان کا احاطہ کیا ہو۔ ریلی؟ ان کے استفسار پر وہ جلدی سے سر ہلا کر مسکرانے لگی تھی۔ وجود میں پھیلی تلخی لمحوں ہی میں زائل ہو گئی تھی، یوں گویا کڑوی سی زندگی میں گویا کوئی میٹھا سا عطر گھول گیا ہو۔ کب سے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ آپ اس سب کو چھوڑیے ماما، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حرم کو میں نے نازنین میں دلچسپی لیتے دیکھا ہے۔ وہ اسے جانتا تک نہیں ہے ابھی بیٹا، وہ اس میں کیسے دلچسپی لے سکتا ہے؟ اور نازنین اس سے بڑی ہے، 2 سال بڑی ہے وہ اس سے۔ لیکن ان کی تعویل پر اس کا دل صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حرم کی محظوظ اور سراہتی نگاہ دیکھی تھی۔ وہ نازنین کو اگر پسند نہ بھی کرتا تو آگے امکان یہی تھے کہ وہ اسے پسند کرنے لگے گا، اور اسے اسی ایک امکان نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ماما، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ اس نازنین کا داخلہ ہمارے گھر میں بند کروائیے، میں اس کی جانب سے انسیکیور ہو رہی ہوں۔ لیکن شائستہ نے انتہائی سکون سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، پھر کچھ اپنی شاطر چمکتی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائی۔ لبوں کی تراش میں پراسرار سا تبسم گھلا تھا۔ وہ ابھی نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ پلان کیا ہے ابھی، کچھ بہت مزے کا، تم بس تھوڑا سا انتظار کرو، تحمل سے کام لو۔ میں اسے زندگی کا وہ سبق آموز سا راستہ ازبر کرواؤں گی کہ وہ کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا پلان ہے؟ اور میرے بغیر کیسے پلان کر لیا آپ نے ماما؟ وہ ان پر خفا ہوئی تھی۔ شائستہ مسکرا کر سیدھی ہو بیٹھی، یوں ہی کان میں لٹکتے نازک سے آویزے پر انگشتی شہادت پھیری۔ آنکھوں کی الوہی چمک ابیہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ جانتی ہو کمزور عورت کون ہوتی ہے ابھی؟ وہ سنگھار آئینے میں نظر آتے اپنے تر و تازہ سے سراپے کو تکتے ہوئے بہت جاذبیت سے بولی تھی۔ وہ جو بے وقوف ہو؟ اس کے جواب پر انہوں نے ہولے سے گردن ہلائی تھی۔ مسکراہٹ اب تک لبوں پر رقصہ تھی۔ وہ جو عقل مند ہو؟ ان کے جواب پر وہ حیران ہوئی تھی۔ عقل مند عورت کمزور کیسے ہو سکتی ہے ماما؟ کس طرح کی منطق ہے یہ؟ ہوتی ہے بیٹے، عقل مند عورت بہت کمزور ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ذہین لوگ اکثر ڈپریشن اور گھٹن کا شکار رہتے ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ بولی تو آواز سرد محسوس ہوتی تھی۔ نازنین عقل مند ہے، وہ جتنی عقل رکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی ذات کے اندر دکھوں کو جگہ دے سکتی ہے، کیونکہ عقل انسان کو جمع تفریق کر کے دیتی ہے، صحیح اور غلط کی، صاف اور میلے کی۔ وہ خوفزدہ رہتی ہے اپنی عزت سے، سیند کر رکھی جوانی سے، اپنی قربانیوں کے ضائع ہو جانے سے۔ ایسی عورت کمزور ہوتی ہے بہت، اور ہم اسے اس کی کمزوری سے ہی قابو کر سکتے ہیں۔ ہم اسے اس کی طاقت سے نہیں پکڑ سکتے، اس کی طاقت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ انسانوں کی کمزوری ہی بہت سے انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر ہولے سے مسکرائی۔ سرد آنکھیں مسکراتے ہوئے بھیانک لگا کرتی تھی۔ اور جانتی ہو نازنین کی کمزوری کیا ہے؟ ابیہ نے میکانکی سے انداز میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا تھی۔ تعلق؟ تعلق؟ اس نے سوالیہ سا دہرایا تھا۔ وہ لوگوں سے تعلق نہیں گانٹھا کرتی، لیکن جن سے گانٹھ لیتی ہے وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کیا پلان کر رہی ہیں ماما؟
تمہارا راستہ ہموار کر رہی ہوں، بس ساتھ دینا اور انجوائے کرنا۔ کمزوریاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، ان کا وجود تھرل کا باعث ہوتا ہے۔ اس تھرل کو مانچ کر منظر عام پر لانے والا آرٹسٹ ہوتا ہے، ظالم آرٹسٹ، اور مجھے ایسا آرٹسٹ بننے میں کوئی آر نہیں۔ پھر کب تک انتظار کروں میں؟ اس نے پرجوش ہو کر پوچھا تھا۔ بس تھوڑا سا۔ بند کمرے میں وہ دونوں اب تک مدھم سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ کوئی اگر ان کے کمرے میں قدم رکھتا تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی، کیونکہ کمرے کی فضا میں کاٹ دار ارادوں کی بد نیت سے بو بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہ شام تک واپس پلٹی تو تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس نے سر آفتاب کی آفر کو قبولنے کی حامی بھر لی تھی، اور چونکہ ٹیچر کی کمی تھی تو اسے آج ہی کلاس بھی لینی پڑی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 6 بج گئے تھے۔ دور کہیں مغرب کی اذانیں بھی گونج رہی تھی۔ صوفیہ کو اس نے فون پر آگاہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ بھی بنا کسی پریشانی کے اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر کھانا کھایا، وضو کیا، اور پھر چند لمحات کے لیے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ جوڑ جوڑ تھکن سے دکھنے لگا تھا۔ سونے پر سہاگا رات کو رضا کی بارات میں بھی شرکت کرنی تھی۔ وہ اب کے واضح طور پر کراہی تھی۔ کیا ہوا پھپھو؟ ایسا کیا سوچ رہی ہیں کہ آپ کی کراہ مجھے برابر کمرے تک سنائی دے گئی؟ جینس پر بٹن شرٹ پہنے، بالوں کو کم عمر لڑکوں کی مانند ماتھے پر بکھیرے، وہ دروازے میں استادہ اسے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سونا ہے تو سو جائیے، پھر کبھی نہیں اٹھنا۔ اور وجدان نے وہیں کھڑے کھڑے گہرا سانس لیا تھا۔ اس قسم کی مایوس کن باتیں کر کے تھکتی نہیں ہیں آپ؟ میں کب مایوس ہوئی؟ اس نے سر اٹھا کر خفگی سے دیکھا تھا اسے۔ ابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بارات میں نہیں جانا۔ مایوس نہیں ہوں میں، بس مجھے وہاں نہیں جانا جہاں میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ واقعی نہیں جانا چاہتی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جو چھت پر گھومتے پنکھے کو تک رہی تھی ہلکا سا ٹھٹکی، پھر یوں ہی لیٹے لیٹے گردن ایک بار پھر سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے سچ میں نہیں جانا۔ آواز بالکل ہلکی کر لی۔ کہیں امی سن لیتی تو اور ہی مصیبت آ جانی تھی۔ اگر میں آپ کی جگہ چلا جاؤں تو بدلے میں آپ مجھے کس چیز سے نوازیں گی؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں کوئی بھی کام اپنا الاؤنس طے کیے بغیر نہیں کیا کرتا۔ وہ ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، تھکے تھکے سے چہرے پر ایک چمک سی لہرائی، لب ساختہ ہی مسکرا اٹھے، سیاہ آنکھیں پھیل گئی۔ وجدان نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ پھپھو جتنا سنجیدہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھپھو جتنا غیر سنجیدہ اور بچوں کی طرح خوش ہونے والا بھی اس نے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ کیا چاہیے بولو، آپ کیا دے سکتی ہیں بتائیے؟ ایک ابرو اٹھا کر کسی منجے ہوئے کون آرٹسٹ کی مانند ڈیل کرنا چاہی۔ نازنین نے خفا آنکھوں سے دیکھا تھا اسے۔ کتنے تیز ہو گئے ہو تم؟ میں کوئی چھرا نہیں ہوں جو تیز ہو جاؤں گا۔ نازنین کو ہنسی آ گئی، خود کو آس پاس کی چیزوں سے تشبیہ دینے کی عادت وجدان میں بچپن سے تھی۔ پھپھو میں کوئی بکری نہیں ہوں جو تو ٹانگیں اٹھا کر دیوار کے اس پار دیکھ لوں۔ پھپھو میں کوئی مچھر نہیں ہوں جو آپ کے کان میں یوں بنبناتا رہوں۔ حالانکہ رات کو اس سے کہانی سنتے ہوئے وہ نیند میں اکثر اسی قسم کی آوازیں نکال رہا ہوتا تھا۔ وہ غصے میں آ کر اسے اپنے بستر سے نکلنے کا کہتی، لیکن وہ اس میں اور سمٹ جاتا۔ وہ بچہ اب کتنا بڑا ہو گیا تھا، اسے اپنے کندھوں سے ہر بوجھ اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم چلے جاؤ، وہاں سے آ کر مجھے بتا دینا جو بھی چاہیے تمہیں، میں ہر معاوضے کے لیے تیار ہوں۔ پکا؟ آپ کے پاس انکار کا کوئی حق نہیں رہے گا پھر، اور اگر آپ نے اپنی ذہانت سے پینترا بدلنا چاہا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ پھپھو وہ کہہ کر یعنی دھمکا کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ دیر تک اس کے انداز پر ہنستی رہی۔ یہ وجہ بھی نہ۔ اس نے بستر سے پیر اتارے اور الماری کی جانب بڑھائی۔ مغرب کی نماز کا وقت اب تک تازہ تھا۔ رضا کی مہندی والے دن وہ شوٹنگ کلب میں موجود تھا۔ اس شوٹنگ کلب کا نقشہ کچھ اس قدر ذہانت سے ترتیب دیا گیا تھا کہ وہاں موجود بہت کم جگہ میں بھی واش رومز، کنٹرول رومز اور ریسٹ روم بآسانی بنا ہوا تھا۔ گردن گھما کر دیکھا جاتا تو ہر جانب پری کاسٹ کنکریٹ کی دیواریں نظر آتی۔ وہ ناقابل دخول دروازے تھے۔ اکثر شوٹنگ کلبز کی دیواریں اسی قسم کے مواد سے کھڑی کی جاتی تھی، حفاظتی طور پر بھی اور تکنیکی لحاظ سے بھی، کیونکہ غلط یا چوکے ہوئے شوٹ کا واپس پلٹنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اس قسم کے مواد کا استعمال کیا جاتا تھا جو ایک بالکل محفوظ شوٹنگ کلب کا نقشہ کھینچ سکے۔ وہ تہہ خانے میں بنا نجی شوٹنگ کلب تھا۔ حرم اکثر مشق کرنے کے لیے یہاں چلا آتا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے بے ذہنی سکون کا باعث ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟
ہتھیار اور ان کا استعمال کسی نشے کی صورت انسانی نفسیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان کے استعمال میں مہارت حاصل کرنا اور اپنے طے شدہ ہدف کو ایک ہاتھ کی جنبش سے پاٹ لینے کی چاہ کا ادراک صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو ان ہتھیاروں سے مانوس رہا ہو، جس نے ان کے ساتھ زندگی کے سیاہ و سفید ایام کا سامنا بڑی بہادری سے کیا ہو۔ ہتھیار زندگی دیا کرتے ہیں اور موت بھی۔ کنٹرول روم اور ریسٹ روم ساتھ ساتھ ہی بنے تھے۔ کنٹرول روم کی دیواریں بلٹ پروف تھی۔ ایک تنگ سا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا جاتا تھا اور ساتھ ہی اس دروازے کے عین برابر میں چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ ریسٹ روم بالکل ایک طرف بنایا گیا تھا اور واش رومز عقبی طرف کو تھے۔ یہاں سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے داخلی دروازے کے ساتھ سے نکلتی دوسری راہداری سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ کنٹرول روم کے عین سامنے شوٹنگ لینس ایک قطار میں بنائے گئے تھے۔ ان جگہوں پر شوٹرز کھڑے ہو کر نشانہ لیا کرتے اور سامنے موجود ٹارگٹ ہی ان کا نشانہ ہوا کرتا تھا۔ ٹارگٹ لینس سے ایک طے شدہ فاصلے پر تھے جہاں سے شوٹنگ رینج برابر آتی اور ہتھیار کی صلاحیت کے مطابق شوٹر بآسانی اہداف طے کر سکتا۔ وہ بھی ان لینز میں سے ایک کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں پر حفاظتی چشمہ لگائے، دایاں ہاتھ مضبوطی سے لمبا کیے، بھوری نگاہوں کو سنجیدگی سے سامنے جھولتے ٹارگٹ پر مرکوز کیے۔ وہ ایک ڈسپوزیبل کاغذ کا ٹارگٹ تھا جس پر انسانی جسم کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نقشے میں کئی دائرے کھینچے گئے تھے۔ ہر دائرے کی اپنی اہمیت تھی، لیکن سب سے اہم اور باصلاحیت شوٹر وہیں گردانا جاتا تھا جو چھوٹے دائرے کے عین بیچ میں بنا چوکے نشانہ لے سکے۔ اس نے ابھی انگشت شہادت سے ٹریگر کو چھوا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کان میں لگے نازک آلے کو دبا کر اس نے متوقع کال ریسیو کی تھی۔ بولو، جو کام میں نے تمہیں کہا تھا، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ آگے والے کی چوکو چوبند سی آواز اس کی سماعت میں گھلی تو اس کی نگاہیں اگلے ہی لمحے سخت ہو گئی۔ ہتھیلی میں قید پستول پر گرفت بڑھ گئی۔ میں ایسا کام کیوں کروں گا طالوت؟ کیونکہ تم اس کام کے لیے چنے گئے ہو۔ بہت پرسکون سا جواب موصول ہوا اسے۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ میں چنا نہیں گیا ہوں، مجھے نشانے پر رکھوایا گیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انسان کے پاس ہمیشہ راستہ ہوتا ہے، وہ اگر تلاش کرنے میں کوتاہی برتے تو یہ اس کی بدنیتی گردانی جاتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں بدنیتی سے کام لے رہا ہوں؟ اس جانب سے گونجتی آواز میں طے شبھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر یکدم ٹریگر دبا دیا۔ چوتھا دائرہ۔ اس کا نشانہ چوتھے دائرے پر لگا تھا۔ چوتھا دائرہ، کیا میں درست اندازہ لگا رہا ہوں؟ اس نے شاید فائر کی آواز سن لی تھی اور جس طرح وہ فاتحانہ سے انداز میں بغیر دیکھے اسے اس کا نشانہ بتا رہا تھا، وہ تو بہت ہی محظوظ کن لمحہ تھا۔ لیکن حرم حیران نہیں ہوا۔ ذہنی انتشار کا شکار ہو تم عروبی، بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے ایک بار پھر سے نشانہ لے کر فائر کیا اور اس بار وہ اپنے ہدف کے قریب ہو گیا۔ اس کا فائر عین تیسرے دائرے کے وسط میں جا لگا تھا۔ کیوں منتخب کیا مجھے تم نے؟ تم جتنا باصلاحیت کوئی دوسرا نہیں۔ یہ کام ذمہ داری اور باریک بینی کا ہے۔ میں کسی ٹرینی کو نہیں دے سکتا، مجھے پرو چاہیے۔ جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں نا۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ دوسری جانب طالوت ہنس دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی پکڑا جائے گا۔ جانتے ہو انسان کب بے خوف ہو کر کام کیا کرتے ہیں؟ بالکل جب وہ خوف کے ایک گہرے سمندر کو پاٹ کر آئے ہوں۔ اس نے ٹریگر دبایا اور نشانہ دوسرے دائرے کے وسط میں جا لگا۔ اس کا ذہنی انتشار اب کے سمٹ رہا تھا۔ نشانے درست ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں تھامے ہتھیار نے ابرو اٹھا کر فخر سے اسے دیکھا تھا۔ ہم جذباتی طور پر جن واقعات انسانوں یا پھر جگہوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا عروبی، ہم محض انہیں ہی اپنی حیات کی تمام تر طاقتیں لگا کر بچانے کی جرات کر سکتے ہیں۔ ایموشنل اٹیچمنٹ بہت طاقتور ہوتی ہے، سمندر میں کھڑی ظالم چٹانوں تک کو ہلا دیتی ہے۔ اس کا ٹریگر کو دباتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے اور آنکھوں کی پتلیاں ایک ہی نقطے پر ٹھہر گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدھی طرح کہو۔ اس کی بہت سرد آواز ابھری تھی۔ طالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا، پھر وہ بولا۔ آواز اس قدر ہلکی تھی کہ حرم کو لمحے بھر کے لیے خوف زدہ کر گئی۔ تمہارے وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے حرم، وہ وعدہ جو کہیں ایام پہلے طے پا گیا تھا اور اب وقت کی دھول میں کھو کر عنقا ہونا
होता महसूस हो रहा था। लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सर्वाइवर जिंदा रह जाए तो कातिल की मौत हो जाया करती है। उसकी आंखें अब तक साकित थी, लब अध खुले रह गए थे और लंबा किया गया दायां हाथ शल होने लगा था। वो लड़की जिंदा है और उसकी मौत का अंदिया जारी कर दिया गया है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर गलत किया? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस केस से हाथ हटा लो। मुझे मजबूरन मार से बात मैं तैयार हूँ। अगले ही लम्हे उसकी बेतासुर सी आवाज़ उभरी थी। माथे पर गिरे गहरे रंग के बालों से जा मिले अब्रू अभी जगह वापस आ गए। हैरत थम गई, हकीकत पलट आई। शूटर्स को इतनी ही हैरत हुआ करती थी बस। क्या तुम मेरे मुतालबे की तवक्को कर रहे थे? उसके ठंडे रद्द-ए-अमल पर यकीनन दूसरी जानिब मौजूद शख्स मुतअज्जिब हुआ था। उसके लबों की तराश में बहुत हल्का सा तबस्सुम उतरा। भूरी पुरकशिश आंखें उस आखिरी दायरे पे जम सी गई। नहीं, शायद हाँ। नहीं बदले तो तुम आज भी वैसे ही हो जैसे कई साल पहले थे। तालूत महजूज सा हंस पड़ा था। उसने ट्रिगर दबाया और अब के शूट ऐन तंग से दायरे के वस्त में सौराख कर गया। पिस्तौल की नाल से लम्हे भर को हल्का सा धुआं उठकर फिजा ही में तहलील हो गया था। उसने हाथ नीचे कर लिया। बेतासुर आंखें अब तक उस दायरे पर जमी थी। वो पहला दिन था जब उसने नाज़नीन का पीछा किया था, क्योंकि उसके मरते हुए भाई ने अपने खून आलूद हाथों से उसके हाथ थाम रखे थे। वो मरता हुआ शख्स कहीं आज भी उसके आसपास जिंदा था। उसने अपनी बहन की हिफाजत के लिए उससे मरते हुए आखिरी दफ़ा भीख मांगी थी। वो इस वक्त महज 20 साल का था। उसके कमसिन हाथों ने उस खून आलूद शख्स के हाथ बहुत मजबूती से थाम रखे थे। उसे लगा था कि शायद उसके मजबूती से पकड़े रहने पर वो बच जाएगा, लेकिन वो नहीं बचा। वो मर गया था। वो उस रात ही ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर वो कभी उसके दिमाग से ना निकल सका। उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस वादे की ताबीर से खौफज़दा होकर गुजारा था। उसे लगा ये सब वहम होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को महज वो एक घराना याद रह जाए? लेकिन वो गलत था। तालूत ठीक ही कहता था। शायद कातिल अपने सर्वाइवर्स को नहीं भूला करते। वो अपनी ज़ात को भुला सकते हैं, लेकिन अपने काम में मौजूद किसी झोल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बिलाशुबा नाज़नीन इस काम में सबसे बड़ा झोल थी। वो पहला दिन था जब वो उस लड़की के पीछे गया था। वो किसी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत किया करती थी। उसके ताल्लुकात कैसे थे? उसके एतबार, आदात, मामलात को हल करने की सलाहियत, रूटीन। उसे हफ्ज़े मातकदम के तौर पर इन सब नुकात को हिफ्ज़ करना था। उसने सारंग से कहकर बुनियादी मालूमात निकलवाई और फिर वो घर तक उसका पीछा करता रहा। वो उससे एक ख़ास फासले पर था, उसकी गाड़ी के पीछे। वो किसी कॉलेज के सामने उतरी तो हरम भी मोहताज सा उतर आया। वो मोहताज था। इस दुनिया में कौन सा इंसान किस हकीकत के साथ जी रहा है कोई इदराक नहीं कर सकता। उसे उस लड़की को महज शक की निगाह से देखना था, तनकीदी निगाह से, ताकि वो उसी हिसाब से अपना और उसका ताल्लुक़ इस्तवार कर सके। वो नरम होगी तो उसे सख्त रहना पड़ेगा, वो सख्त होगी तो वो नरम हो जाएगा। तो मुखालिफ सिरे एक दूसरे को अपनी जानिब खिंचा करते हैं। इंसानों के साथ भी यही मामला दरकार था। वो अभी उसके पीछे ही था, खामोशी से उस पर नज़र रखे हुए। लेकिन उस लड़की ने यखलकती चेहरा फेर कर देखा। शायद वो महसूस कर चुकी थी कि कोई उसे देख रहा है, किसी ने उस पर चेक रखा हुआ है। उसने फ़ौरन से अपना सरापा कॉलेज के कद आदम से गेट की ओट में कर लिया था। वो इतनी भी बेखबर नहीं थी जितना वो उसे गर्दान रहा था। उसकी हसासियत बिलाशुबा हरम के लिए मसला खड़ा कर सकती थी। अगले ही पल वो अपनी कार की जानिब आया और नशिस्त पर पीछे होकर बैठा। उसे अपनी आंखें खुली रखनी थी और चौकन्ना रहना था। शाम तक वो उसके पीछे रहा और फिर सारंग के क्लिनिक चला आया। सारंग उसका बहुत गहरा और अच्छा दोस्त था। उनकी ट्रेनिंग साथ साथ हुई थी और वो अरसा दराज से साथ ही काम कर रहे थे। लेकिन फिर सारंग की जानवरों में गहरी दिलचस्पी के बायस उसने वेटरनरी जानवरों का डॉक्टर बनना पसंद किया था। काफ़ी अरसे तक वो उससे राब्ते में न रह सका, क्योंकि वो मुल्क से बाहर पढ़ने गया हुआ था और हरम पाकिस्तान में ही था, अपने बहुत प्यार करने वाले घराने के साथ। यह फ़िक्रा अक्सर वो आंखें घुमाकर सोचा करता था। उस रात वो उसके क्लिनिक तो चला आया, लेकिन फिर वही कोई उसके पीछे था। वो महसूस कर चुका था। उसने क्लिनिक में दाखिल होकर सारंग की जानिब देखे बगैर कदम अकबी राहदारी की जानिब तेज़ी से बढ़ाए। सारंग ने हैरत से आंखें उठाकर उसे देखा था। क्या? कहाँ?
لیکن اگلے ہی پل اس نے سمجھ کر سر بھی ہلا دیا تھا۔ یہ حرم اور اس کی دشمنیاں تنگ آ گیا تھا وہ اسے اپنے کلینک میں چھپا کر، اور ایک وہ تھا ناشکرا ذلیل انسان کہ ہر دفعہ اس کے کلینک کی وہ حالتیں زار کر کے یہاں سے جاتا کہ سارنگ اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا، پھر خود سے عہد باندھتا کہ اب وہ اسے پناہ ہرگز نہ دے گا، لیکن اگلی دفعہ پھر یہی ہوتا اور اسے پناہ نہ دینے کے وعدے یوں ہی چلتے رہتے۔ سارنگ کے کلینک کو تباہ کرنے کے بعد وہ سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ سہیل کو اپنے دن بھر کی روداد سنانی تھی، وہ کہاں رہا، کیا کرتا رہا، کدھر کھپتا رہا۔ رات رضا کی مہندی بھی تھی، جانے نازنین وہاں آتی بھی یا نہیں، اسے اس بابت کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور نہ اس نے کسی سے پوچھنا گوارا کیا۔ اس گھر میں تو وہ نازنین کو جانتا تک نہیں تھا نا، اسے اپنی اس بیک سٹوری کے ساتھ اب آخر تک چپکے رہنا تھا۔ سچ شکر کے مہندی میں جانے والے شور ہنگامے کے باعث کسی نے اور خاص کر سہیل نے اس سے استفسار نہیں کیا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہا۔ سہیل اور حرم کی کہانی آپ کو بعد میں سنائی جائے گی، پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس مہندی کی تقریب کو کس طرح نازنین سے شناسائی قائم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور پھر اگلے ہی پل اسے حل سوجھ گیا۔ وہ مہندی میں چلا آیا تھا، اس نے ایک خاص فاصلے سے داخلی دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی، وہ اندر آتی تو اسے پتہ چل جاتا، اور اگلے ہی پل اسے پتہ چل گیا کیونکہ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی اور بیزاریت سجائے۔ وہ اپنی جگہ ہی خاموشی سے کھڑا اسے دیکھے گیا، یوں گویا کئی برسوں پہلے کیے وعدے کے زیر اثر ان سنہری کمکموں تلے بھیگ رہا ہو۔ اس نے اگلے پل قدم اس کی جانب اٹھائے، لیکن اوہ نو، ایک خاتون اسے روک چکی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ تو خوش اخلاق اور خوش شکل سا حرم تھا نا۔ وہ ایسا تھا یا نہیں، لیکن اس سمے اس کا ہر قسم کی خوش اخلاقی پر لعنت بھیجنے کا دل چاہا تھا۔ اس نے جلد از جلد اس خاتون سے بامشکل اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خاندان بھر کی خواتین کی آنکھوں میں چمکتا تارا تھا وہ، بقول روہیلا کے سب اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے کی بات کرتے ہوئے وہ حرم کو اپنی جانبداری کے لیے استعمال کر سکے۔ اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ ایک نجی ایجنسی کا گن مین تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ اسے خاص کاموں کے لیے ہائر کیا جاتا تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ ایک ڈیڈ لسٹ شوٹر تصور کیا جاتا تھا، تو شاید ہاں، پھر وہ مائیں اس کی جانب دیکھنے کی غلطی ہرگز بھی نہ کرتی، اور رشتے گانٹنے والی نگاہ سے تو کبھی بھی نہیں۔ اس کے بڑے بھائی کی جانب خاندان کی کوئی بھی خاتون نگاہ کرنے سے گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی عادات مشکوک اور اطوار عامیانہ رہا کرتے تھے۔ اس کے برعکس حرم کا انداز بالکل مختلف تھا، وہ ذمہ دار اور سمجھدار لگتا تھا۔ اس نے سہیل کے ساتھ بھی کاروبار میں بے حد اہم کردار ادا کیا تھا۔ سہیل اب اپنے بڑے سپوت پر انحصار کرنے کی بجائے اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اسے ناگزیر میٹنگز میں شرکت کے لیے بالخصوص پہلے سے آگاہی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ سے حرم کو بطور ذمہ دار بیٹے کے متعارف کروایا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر اس کا بڑا بھائی اسے ناپسند کرنے لگا تھا۔ وہ اس ناپسندیدگی کو بہت پہلے سے محسوس کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنا انداز بے نیاز رکھا ہوا تھا، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ہر ایک کو یہی باور کروایا جن سے اس کی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ وہ ویسے بھی ایسے لوگوں کو کسی کھاتے میں نہیں لیا کرتا تھا۔ روہیلا نے البتہ شروع کے چند سالوں میں اس سے خاصا روکھا سا رویہ رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سہیل اوریبی کا بیٹا تھا، محض ان کا ہی۔ وہ ان کی دوسری بیوی سے تھا، دوسری بیوی جنہیں سہیل نے شہر سے کہیں دور ایک گاؤں میں روپوش رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کے والدین کے اصرار پر کی گئی شادی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے، ان کی خواہشات اور آرزوئیں بہت بلند تھیں۔ وہ کسی گاؤں نما شہر میں رہنے والی لڑکی کے ساتھ تعلق استوار کر کے اپنا مستقبل تاریخی کی نظر نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ انہیں چھوڑ کر شہر چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے روہیلا سے شادی کر لی۔ ان کے پاس ان دنوں اگرچہ کوئی لمبا چوڑا کاروباری یا مالی حصہ نہیں تھا، لیکن وہ دکھنے میں بہت پرکشش اور خوبصورت تھے، یوں گویا حرم کی جوانی عین سامنے رکھ دی گئی ہو۔ شہری زندگی میں ترقی کرتے وہ اپنے اس بیٹے کو بھول گئے تھے جو گاؤں نما شہر میں بہت خاموشی سے بڑا ہو رہا تھا۔ روہیلا جلد ہی امید سے ہو گئی تھی، جبکہ حرم کی والدہ کو خدا نے 2 سال بعد حرم سے نوازا تھا۔ وہ اس میں بھی خوش تھی، خوش رہنا جانتی تھی۔ پھر زندگی میں کچھ یوں موڑ کاٹے کہ اسے شہر آنا پڑا، اور پھر نہ صرف اپنا تباہ حال علاقہ چھوڑنا پڑا بلکہ یہیں آ کر رہنا اس کے لیے ازحد ضروری ہو گیا۔ شروع میں گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا،
یہاں تک کہ وہ سہیل کی نگاہوں میں بھی چپتا تھا، لیکن پھر ہر وقت گزر گیا۔ گزرے ایام میں اس نے اپنی جگہ بنا لی، بقول تعلق کے اسے جگہ بنانا آتی تھی۔ روہیلا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نرم پڑتی جا رہی تھی۔ وجہ اس کی نرم اور خیال رکھنے والی طبیعت تھی۔ جب ان کا اپنا بیٹا ان پر ایک سے دوسری نگاہ ڈالنے کو اہم خیال نہیں کرتا تھا، تب حرم نے ان کا خیال رکھا تھا۔ وہ اس کے اس قدر احترام پر دن بدن اس کے لیے اپنے دل میں گداز محسوس کرنے لگی تھی۔ سہیل کا پہلے تو کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار دن رات کی محنت اور توجہ سے چمک اٹھا تھا۔ وہ پلاٹنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ اوائل دنوں میں تو ان کے پاس پلاٹنگ کا کام کیا کرتے تھے اوائل دنوں میں تو ان کے پاس محض ایک پلاٹ تھا جسے انہوں نے بیچ کر اس کام کا سنگ میل طے کیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یوں ہی کاروبار میں برتری میسر آئی تو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کا افتتاح بھی کر لیا۔ اس چھوٹی سی اور کمزور کمپنی کو مضبوطی کا سفر طے کرتے بہت سے لوگوں نے اپنی نگاہوں سامنے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی جوانی صرف کی تھی اس کاروباری سفر کو طے کرنے میں، لیکن بڑے بیٹے کی لاپرواہی نے انہیں بے حد دکھ پہنچایا تھا۔ اب ان کے لیے ایک آخری امید حرم تھا جسے وہ کھونے سے ڈرتے تھے، اسی لیے اب اس پر سختی سے چیک رکھنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ انہیں اپنی کاروباری ضروریات کے لیے درکار تھا، لیکن اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ محض ان کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کے کھاتے میں اور بھی بہت سے لوگوں کی قرض رقم تھی۔ انہی قرضوں کو اتارنے کے لیے اس نے یہ آخری کام کرنے کی حامی بھری تھی، اور بس اب وہ اس آخری کام کے بعد کبھی بھی اس زندگی کی جانب پلٹ کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ زمینی فیصلے طے ہو جائیں تب بھی آسمانی فیصلوں کو مات نہیں دے سکتے۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ کس کام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ خاتون سے اپنا دامن بچا کر گھر کے افراد کی جانب بڑھایا۔ ابیہ اسے پسند کرتی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ ابیہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا وہ اسے پسند نہیں کر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، کیونکہ اس کی نگاہوں میں کئی سال پہلے کوئی اور ہی اپنی جگہ بنا گیا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کو کوئی بھی رنگینی خیرہ نہیں کیا کرتی تھی۔ کسی رنگینی کا آخر ان سیاہ آنکھوں سے مقابلہ ہی کہاں تھا، لیکن پھر ہر وہم کی طرح اس کا یہ وہم بھی سمٹ گیا، ٹوٹ گیا، دھول بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے گردن پھیر کر نازنین کو دیکھا اور اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ اپنے کندھوں پر اگلے ہی پل بہت بھاری بوجھ محسوس ہوا تھا۔ کیا وعدے اس قدر گہرا اثر رکھتے ہیں؟ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر موقع تلاش کر کے وہ اس کی جانب چلا آیا۔ اسے اس سے تعلق استوار کرنا ہی تھا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے، تاکہ وہ اسے بچا سکے۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے نہیں کہ اسے ہر راہ گزر کو بچانے کا کوئی شوق تھا، محض اس لیے کہ اس نے وہ وعدہ کرنے کی غلطی کا ارتکاب کر لیا تھا۔ اسے اب ایک طرح سے اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ وہ پاس چلا آیا، اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ جو مر جائیں کیا زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں؟ اس کی بھوری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو کر درد کرنے لگی تھی۔ سیاہ آنکھیں زندہ ہو گئی تھی، سیاہ آنکھیں اس کے عین سامنے تھی، وہ آنکھیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے اس نے ہر رات تاریک گلیوں کو ٹٹولتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ آنکھیں، وہ اس کے سامنے تھی۔ کیا اس لڑکی کو کچھ علم تھا؟ وہ اتنی بے خبر کیوں لگ رہی تھی؟ بلکہ وہ تو بہت اداس لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی سیاہ آنکھوں نے رنگ بدلا اور اب وہ طیش سے جگمگا رہی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنے میں وقت لگا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید اس کی محویت کے باعث وہ چڑ گئی تھی۔ اس کا چڑنا بنتا تھا، وہ اسے دیکھ ہی اس طرح رہا تھا کہ کسی کا بھی پارا آسمان پر چڑھ سکتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال ہی لیا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور غیر متوقع طور پر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سچ شکر کہ وہ اس کے سامنے اپنا پہلا تاثر ظاہر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، شاید اس لیے کہ نازنین بذات خود اس کی جانب ٹھیک سے متوجہ نہیں تھی۔ وہ اداس لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی، غم و غصے کا شکار بھی، اور آخر میں کسی گہری تکلیف کا حصہ بھی۔ پھر ابیہ آ گئی اور اس کا مزید بات کر کے درمیان میں حائل خلیج پاٹنے کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ ابیہ کے ساتھ وہاں سے اٹھایا، لیکن اسے سانس لینے میں بدستور دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ابیہ کے ساتھ اسٹیج تک پہنچ کر معذرت کر لی اور پھر لاؤنج کا داخلی دروازہ پار کر کے عقب راہداری سے ہوتا ہوا واش رومز کی جانب بڑھایا۔ اس نے اندر آتے ہی واش بیسن پر جھک کر چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے تھے، پھر ضبط سے بیسن کے کناروں کو تھاما۔ اس کی گردن کے آس پاس رگیں تن گئی تھی اور آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر ایسے ہو جایا کرتا تھا، عموماً وہ تب اس قسم کی تکلیف کا شکار ہوتا تھا جب
اس سے وابستہ کوئی چیز اسے بری طرح سے متاثر کر جایا کرتی تھی، اور ابھی نازنین کی سیاہ آنکھوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ ایسی ہی کسی اذیت ناک کیفیت کے زیر اثر تھا۔ اس نے بامشکل گہرے سانس لے کر خود کا سانس بحال کیا تھا، پھر ایک ہاتھ سامنے لگے شیشے پر رکھا۔ وہ بے دم ہونے لگا تھا، ذہن کی تنابیں گہرے ضبط کے باعث کھنچنے لگی تھی، رگوں میں جلن کا سا احساس اترنے لگا، ساری دنیا تاریخ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے، ماتھے پر گرتے بال گیلے ہونے کے باعث نوکوں کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ اس نے ساتھ لگے سٹینڈ پر لٹکا تولیہ کھینچ کر اتارا اور چہرہ خشک کرنے لگا، پھر ایک آخری نگاہ اپنے شکستہ سے سرخ چہرے پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھی جو اسے اکثر یوں بے دم کر دیا کرتی تھی؟ وہ ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی جو کہ مر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا پہلا خواب تھی جس کی تعبیر تک نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ آج صوفیہ خلاف توقع اس سے بحث کیے بغیر ہی وجدان کے ساتھ بآسانی چلی گئی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی، جانے وجدان نے انہیں کیسے اکیلے جانے پر قائل کیا ہو، لیکن وہ اس گھٹن زدہ سی تقریب میں نہ جانے کے باعث اس قدر مطمئن اور خوش ہو گئی تھی کہ شدید اعصابی تکن کے باوجود اس نے خود کو بہت چاق و چوبند محسوس کیا۔ امی اور وجدان جا چکے تو وہ عشاء کی نماز کا وضو کرنے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھائی۔ سیاہ لچکدار بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ بہت سکون سے اپنا ایک ایک عضو بھگوتی جا رہی تھی۔ کیاریوں میں لگے گلاب کے پھولوں کی مہک نے جھولتی ہوا کے باعث ہر شے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس نے پیر دھوئے اور برآمدے کی جانب چلی آئی۔ تخت کے ساتھ ہی کرسیاں اور میز لگی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک کرسی پر رکھا جھول رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور پھر اسے چہرے کے گرد تہوں کی صورت باندھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ چائے بنا کر پینے کا تھا۔ اتنے دنوں کی غفلت کے بعد وہ آج خود کو خصوصی طور پر وقت دینا چاہتی تھی، لیکن پھر جو ہی اگلے پل دروازہ بجا وہ چونک گئی۔ اسے امید نہیں تھی کسی کے بھی آنے کی۔ اس نے چائے کی آنچ مدھم کی اور پھر کندھوں پر ڈلا دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھائی۔ کون؟ میں ہوں حرم۔ اس کے ابرو بے ساختہ ہی اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ شاید اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، جینز اور سفید ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے۔ آپ یہاں؟ وہ اس قدر بے یقین تھی کہ ٹھیک سے کوئی تاثر بھی نہ دے پائی۔ وہ اس کی حیرت پر خجل سا ہنس دیا تھا، پھر سر کھجایا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ وہ یوں بے وقت آنے پر بہت شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ نازنین نے اس کے کان سرخ ہوتے دیکھے۔ نہیں۔ وہ اس کی صاف گوئی پر بے حد متعجب ہوا تھا، لیکن نازنین یوں ہی دروازے کے پٹ کو پکڑے کھڑی رہی۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا نہ ہی واسطہ۔ جی نہیں۔ کیوں؟ اسے دکھ ہوا تھا، لیکن نازنین کو ایسے کسی دکھ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے آپ اس وقت گھر میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو آنا ہو تو امی یا پھر وجدان کی موجودگی میں آئیے گا۔ اور ابھی وہ پاٹ سا کہہ کر دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر کے پلٹنے لگی تھی کہ وہ یکدم بول پڑا، سوری، آئی ایم ریئلی سوری اگر میرا یوں آنا آپ کو برا لگا ہو تو، لیکن میں زخمی ہوں۔ اس نے اپنے خون آلود ہتھیلی نازنین کے سامنے کی تو اس نے بے ساختہ ہی حیرت سے دروازہ کھول دیا۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا اور اس کی ہتھیلی پر لگے زخم سے خون بہہ کر دروازے کی دہلیز پر قطرہ قطرہ گرنے لگا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی، وہ بس محتاط لگ رہی تھی۔ حرم نے بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے، پھر اگلے ہی پل پیچھے ہوا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو۔ نہیں، رکیے۔ وہ پڑ گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کی آواز سن کر اسے رکنا پڑا۔ وہ بہت سخت تھی، سخت دکھائی دیتی تھی، لیکن اس سمے وہ کچھ پریشانی سے اس کی ہتھیلی پر آئے گھاؤ کو تک رہی تھی۔ اندر آ جائیے، خون بہت بہہ رہا ہے۔ وہ پیچھے ہوئی، دروازے کو تھاما ہوا پٹ کھول دیا۔ حرم نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ شور ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اس کے پوچھنے پر نازنین نے بے حد چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر سیاہ آنکھوں کو اس کی بھوری آنکھوں پر جمایا۔ یہ تو آپ کی موجودگی پر منحصر ہوگا کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں۔ خیر، آپ آ جائیے، زخمی ہیں آپ، اس زخم کو ٹریٹ کریے اور اگلے کسی بھی پل کے لیے ٹھہرے بغیر چلے جائیے گا۔ اس سے زیادہ مربت کی توقع مجھ سے رکھنا بیکار ہوگا۔ اب کہ واقعی حیرت سے اس کے ابرو اوپر کو اٹھے تھے۔ اس نے کسی کو بھی اپنی حدود کا تعین اس قدر قطعیت سے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ دروازے پر ٹھہرے بغیر آگے بڑھائی تو وہ بھی سر کے پیچھے
ہاتھ پھیرتا اندر چلا آیا۔ اس نے گردن پھیر پھیر کر اس گھر کے نقشے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اگر وہ اسے حفظ کیے یا پھر سمجھے بغیر چلا جاتا تو یقیناً سارنگ نے اس کا سر پھاڑ دینا تھا۔ وہ کچے فرش پر ہی گو مگو کی سے کیفیت میں استادہ رہا، اندر جائے یا نہیں، قدم بڑھائے یا پڑ جائے۔ زندگی میں پہلا لمحہ تھا جس نے حرم اوریبی کو ہچکچاہٹ کا شکار کیا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لیے کمرے سے باہر نکلی تو اسے اب تک داخلی دروازے کے آگے جمع دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتا آگے بڑھایا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس کھول کر تختے پر رکھ چکی تھی۔ اس نے کھلے باکس سے نگاہیں ساتھ کھڑی نازنین کی جانب پھیری تھی، پھر آگے بڑھا، تخت پر جا بیٹھا۔ معصوم بچوں کی طرح بھوری آنکھوں سے نازنین کو دیکھا، لیکن وہ اسے دیکھے بغیر کچھ یاد آنے پر کچن کی جانب پلٹ گئی تھی۔ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا بھاپ اڑاتا کپ تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے بامشکل اپنا زخم صاف کرنے کے بعد اس پر دوائی لگانے کی تگ و دو کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے کوفت زدہ سا گہرا سانس خارج کیا اور پھر اس کے برابر آ بیٹھی۔ حرم نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ چائے تخت پر رکھ کر اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، پھر احتیاط سے روئی لگا کر اس پر پٹی باندھنے لگی۔ آپ بارات میں نہیں گئی؟ حالانکہ اصولاً آپ کی موجودگی اس جگہ یقینی ہونی چاہیے، لیکن میں نے آپ سے اس بابت استفسار نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ بھی مجھ سے اس طرح کا کوئی ذاتی سوال کرنے کی جہد کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پٹی باندھ کر اس نے لمبی پٹی کو چھوٹی سی کینچی سے کاٹا۔ وہ مصروف سی بولتی جا رہی تھی۔ یہ آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ ایسے جیسے میں نے آپ کی کوئی جدی پشتی زرعی زمین ہتھیا لی ہو۔ اس نے اب کے خفا ہو کر کہا تھا۔ نازنین کو وہ اس لمحے بالکل وجدان جیسا لگا تھا، اسی کی طرح مثالوں سے خود کو تشبیہ دے کر سمجھاتا ہوا۔ آپ جا سکتے ہیں اب، اس نے اس کی پچھلی بات کا جواب دیے بغیر بے حد سکون سے کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بامشکل آپ سے کوئی ایک دفعہ ملا ہوں، ایک آدھ ملاقات، وہ بھی چند سوالوں کے گرد گھومتی ہوئی، لیکن میری جانب سے آپ کا اس قدر انسیکیور رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا آپ مجھے جانتی ہیں کہ میں کس طبیعت کا بندہ ہوں؟ وہ اس کے ایسے انداز پر گویا دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ آپ کی جانب سے انسیکیور ہونے کے لیے مجھے صرف ایک وجہ درکار ہے کہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتی، اور جسے میں نہیں جانتی ان کے ساتھ سیکیور رہنے کا شوق میں ہرگز بھی نہیں پالتی۔ وہ غیر ہوتے ہیں، غیر ہی رہتے ہیں۔ کس قدر بے رحم تھی وہ الفاظ کے ساتھ۔ چند لمحات کے لیے تو اس سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ غیروں کو اپنا بنایا جائے تو وہ اپنے بھی بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنوں کو غیر ہوتے دیکھا ہے، اور جب سے میں نے یہ دیکھا ہے تب سے غیروں کو اپنانے کی ہر خوش فہمی پر قفل لگا چکی ہوں میں۔ اس قفل تلے آپ کا دم گھٹ سکتا ہے۔ آپ سمجھیے دم گھٹ چکا ہے۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ اسے یوں دو بدو جواب دے رہی تھی کہ وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ چند پل کے لیے سفید ٹائلز والے برآمدے میں گہری خاموشی سی پھیل گئی۔ ڈلتی شام میں گویا ہر جانب دھند سی اترنے لگی۔ وہ تخت پر بیٹھی اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی، اور وہ سفید ستون کے برابر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہتے وقت نے ابرو اٹھا کر دو نفوس کی جانب نگاہ کی اور پھر ہولے سے مسکراتا ہوا دھند میں تحلیل ہو کر انکا ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگ مجھے استعمال کر سکیں، لیکن میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ سمجھا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر سر تاثرات لیے اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ساکت ہوا تک رہا تھا اسے۔ ابھی کے ابھی واپس پڑ جاؤ اور جا کر کہو ان لوگوں سے کہ نازنین انصاری اب اپنے ساتھ یا پھر اپنے گھرانے کے ساتھ کوئی بھی ظلم قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ جا کر کہہ دینا انہیں۔ اور ہاں، کل تک میں واقعی تمہیں ان سب سے الگ سمجھ رہی تھی۔ کیوں؟ شاید صرف اس لیے کہ مجھے لگا تم ان کھوکھلی عمارتوں میں زندہ نہیں رہے ہو تو تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن تم بھی انہی جیسے ہو۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا حرم۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم سے یا پھر ان سے کسی بھی قسم کا تعلق استوار کرنے میں۔ وہ گھومی تو اس کے جوڑے میں قید بال کھل کر کمر پر بکھر سے گئے۔ وہ سفید ستون کے ساتھ کھڑا سفید ہوتا جا رہا تھا، پھر باہر کی جانب قدم پھیرے، ایک نگاہ پھیر کر نازنین کو دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے تخت پر بیٹھی گرم گرم ابلتی چائے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس بھورے مائع کی مانند اس کی روح کا ہر عکس دہک رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور تیزی کے ساتھ کچی روش عبور کر گیا۔
اس قدیم سے جدید برآمدے میں اب محض نازنین براجمان تھی، اپنی تمام تر تنہائیوں کے ساتھ۔ رات گئے تک وہ کتابیں پڑھتی رہی۔ اندر باہر خاموشی پھیل جائے تو کتابوں میں بولتے الفاظ اس خلا کو بھرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی بیساکھی تلاش لی تھی۔ صوفیہ اور وجدان بھی 11 بجے تک لوٹ آئے۔ وہ آتے ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی دونکنی کی مانند چلتے سانس کے ساتھ اس کے عین سامنے آ بیٹھی تھی۔ نازنین، رشتے والے آ رہے ہیں کچھ دنوں میں۔ لیکن ان کی بات سن کر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر رقصہ نرم سا تبسم غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے ابرو اکٹھے کر کے انہیں دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پھیلا نہ سمجھ سا تاثر زائل ہو گیا۔ کس کا رشتہ؟ اور یہ رشتہ بھی یقیناً آپ کو شائستہ تائی نے بتایا ہوگا امی۔ ہاں بیٹا، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا بالکل تمہارے قابل ہے۔ آج میں اس کی والدہ سے بھی مل آئی ہوں۔ رضا کی شادی میں آئی ہوئی تھی وہ، کیا باوقار سلیقے والی خاتون ہے، ہر انداز سے قابل ہے تمہارے، راج کرو گی تم اس گھر میں۔ لیکن وہ تو تلخ یخلق تھی، بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یوں گویا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا اسے۔ صوفیہ نے اس کے انداز کو ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ انہیں ہاں کرائیں اور کس کی اجازت سے؟ کس کی اجازت سے؟ اچھا، تو اب مجھے تمہارے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی تمہاری اجازت لینی ہوگی۔ نازنین، اس قدر ہلکا کر رہی ہو تم اپنی ماں کو؟ ان کی خوشی کو زہر کر دیا تھا نازنین کی بات نے۔ کمرے کے حد کھلے دروازے کے پار وجدان بہت خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور انداز میں عجیب قسم کی نکاہت۔ اسے جیسے نازنین کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کیوں محض ان کا سوچ رہی تھی؟ وہ اپنے لیے کیوں کچھ نہیں سوچا کرتی تھی؟ اس کے کندھوں پر یکدم ہی بہت سا بوجھ آن گرا تھا۔ امی، بات یہ نہیں ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں امی، شائستہ تائی اچھی عورت نہیں ہے۔ آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریے۔ وہ ہمیں خوش اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کیا، خاندان کا کوئی بھی فرد ہماری بہتری یا بھلائی میں حصے دار نہیں ہے۔ یہ سب فریب ہے، جال ہے۔ آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ لیکن صوفیہ کی زخمی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا گویا اس کے الفاظ نے انہیں اندر تک مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار دیا ہو۔ ایک دفعہ رشتہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی امی، آپ کی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ وجدان ابھی چھوٹا ہے، وہ اکیلا ہے، کم سن ہے، مجھے ابھی اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ میں یوں آپ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے خوشیاں نہیں تلاش کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی امی۔ اس نے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر بہت بےتابی سے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے، لیکن انہوں نے اگلے ہی پل اس سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ اس کے ہاتھ خالی رہ گئے، کچھ ٹوٹ کر اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ وجدان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم کیوں نہیں تلاش کر سکتی اپنی خوشیاں؟ کیا تمہارا زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ وجدان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پھپھو اپنی بھری جوانی اس کی جوانی سنوارنے کے لیے صرف کر دے۔ کیا تم ہمیں اتنا خودغرض سمجھتی ہو نازو؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہاری خوشیوں کے درمیان آ کر انہیں تم تک آنے سے روکے ہوئے ہیں؟ کیا تمہاری نظر میں ہم دونوں کا اس قدر گرا ہوا مقام ہے؟ صوفیہ کے عجیب دل خراش لہجے میں کہی گئی باتیں اس کے اندر تک سوراخ کر گئی تھی۔ تکلیف لمحے بھر کو اس قدر گہری ہوئی کہ اسے اپنے سینے میں واقعتاً درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وجدان کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ اس کا سینہ بھی تکلیف سے درد کرنے لگا تھا۔ وہ نازنین کا حصہ تھا، اس کی تکلیف اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یوں گویا ایک حصے کے زخم ہونے پر جسم کا ہر حصہ محض اس حصے کی تکلیف کو محسوس کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہو۔ نہیں امی، اس کی بے حد پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ ایسا نہیں ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ تھک رہی تھی، ہر ایک کو پرے دھکیلتے دھکیلتے وہ ہلکان ہونے لگی۔ پھر کیسا ہے نازنین، ساری عمر کٹ گئی میری محض تمہاری تکلیف دیکھتے دیکھتے۔ اب میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے حریص ہو رہی ہوں، تم سمجھو میں لالچی ہو رہی ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ زندگی پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے انسان کا ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہارے باپ کو بھی منہ دکھانا ہے بیٹا۔ تمہیں بیاہے بغیر اگر میں مر گئی تو شاید کبھی سکون کی قبر میں نہیں لیٹ پاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انہیں مزید کچھ بھی تکلیف دے کہنے سے روکا تھا۔ سینے میں ہوتا درد اب کے ہر رگ میں خون کی گردش کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ وجدان نے اپنا ماتھا دروازے سے ٹکایا اور بے آواز روئے گیا۔ بس اس ایک رشتے کے لیے ہاں کہہ دو نازنین، میں اب تم پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی۔
उसी पहर वजदान पढ़कर अपने कमरे में चला आया था। फिर खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी दोनों टांगें समेट कर सीने से लगा ली थी। हिचकियों को बामुश्किल काबू करता वो तकलीफ़ की सबसे गहरी खाई में सांस ले रहा था। फूफो उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम रही थी। फूफो उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। फूफो उसकी वजह से, लेकिन अब हर सोच आंसुओं की नमी से धुंधलाती जा रही थी। साथ कमरे में वो अब तक खाली खाली निगाहों से सोफिया का गीला चेहरा तक रही थी। फिर आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। मैं आपको सुबह जवाब देती हूँ अम्मी, प्लीज़ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें। उसकी आवाज़ पर वो भी आहिस्तगी से उठकर कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। वो बेदम सी होकर बेसाख्ता बेड के साथ गिर सी गई। आंसू टप टप बहकर टाइल्स पर गिरने लगे थे। इस घर में मौजूद तीनों नफूस गहरी तकलीफ़ में थे। वो तीनों एक दूसरे के लिए ज़िंदा थे, लेकिन फिर भी कहीं अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए मर रहे थे। वजदान ने पाँव समेटकर अब तक सीने से लगा रखे थे। सोफिया बरामदे में लगे तख्त पर बैठी बुलंद आवाज़ से रो रही थी और वो उसके महज आंसू गिर रहे थे। उसके महज आंसू ही गिरते थे। इतने सालों से रोते हुए उसने खुद को इस अंदाज से ट्रेन किया था कि कभी उसकी आवाज़ हल्की सी हिचकी से ज़्यादा बुलंद नहीं हुई थी। ठंडे टाइल्स पर बैठी वो भी कहीं अंदर तक ठंडी होती जा रही थी, क्योंकि सब कुछ एक बार फिर वहीं से घूम रहा था जहाँ से चला था, और उसे आने वाली हर साथ खौफज़दा कर रही थी। और ये थी इसकी दूसरी एपिसोड। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी फ़र्स्ट एपिसोड नॉवेल्स फॉरएवर चैनल पर मौजूद है, और ये नावल बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। यकीनन आप लोगों को भी होगा। मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी स्टोरी अच्छी लग रही है, और समथिंग सस्पेंस टाइप चीज़ है, और इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, कुछ मज़े का भी होगा। तो यकीनन इसकी अगली एपिसोड का आप लोगों को इंतज़ार होगा, जो मिलेगी आप लोगों को कल, और इसका ड्यूरेशन कम ही होगा, 1 घंटे से मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, क्योंकि लेंथी नावल्स होते हैं। अगर एक साथ देना वो अलग बात है, लेकिन खैर देखते हैं क्या करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के दिन में आप लोगों को 3 घंटे से ज़्यादा का नावल दे चुकी हूँ, 3 घंटे से ज़्यादा ही। हाँ बिल्कुल, 2 घंटे की उधर एपिसोड आप लोगों ने सुनी, 2 घंटे और 20 मिनट की, और बाकी की जो एपिसोड है ये भी 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा की है। तो यकीनन आप लोगों ने एंजॉय की होगी। फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।